بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا جو وعدہ کرنا ہے اس کی دو مثالیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب مسلمان جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کسی سے تو اس کو کس طریقے سے پورا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی۔ جنگ بدر میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو دو صحابی جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں پکڑ لیا گیا، کافروں نے پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ یہ وہاں جا کے جب مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے اس بات پہ وعدہ بھی کیا، تو کافروں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حذیفہ بن الیمان اور ابو حصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی رسول تھے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مجبوری میں وعدہ کیا تھا، لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے اور کافروں کے خلاف جو ہے وہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میدان جنگ سے جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور ہم اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ درکار ہے۔ یہاں پر حالانکہ وہ لڑنا چاہتے تو وہ لڑ بھی سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مومن کی کچھ 3 نشانیاں جو ہے نا مومن کی، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا کہ تم نے وعدہ کیا ہے اور وعدے کی خلافی ہم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کی جو مدد ہے وہ ہمیں درکار ہے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے بھیج دیا۔ اچھا، دوسری ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وعدے کی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ بعثت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعثت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے مطلب کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تو اس کا تھوڑا سا پیسے جو تھے وہ باقی رہ گئے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہیں رکیں تو میں یہیں لا کے آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا۔ تو وہ فرماتے کہ میں بھول گیا اور مجھے یاد نہیں رہا، تو 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے دینے تھے اور میں نے اس طرح ان سے یہ بات کہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر واپس آیا جہاں پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں آپ یہیں رکیں، میں لا کے آپ کو پیسے دیتا ہوں بقایا جو رہ گئے ہیں، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ 3 دن بعد ان کو حالانکہ اس بات کا یاد آیا تھا، تو جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، یعنی بڑی پریشانی میں تم نے مجھے ڈال دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے وعدہ، کہ ایک شخص نے جب آپ کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے وعدہ کیا ہاں ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو وہ صحابی رسول فرماتے کہ میں تو بھول گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں 3 دن سے تھے جہاں پر میں نے ان کو کہا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا تھا۔ تو اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور وعدے کو پورا کرنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وعدہ پورا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہے یہاں پر۔ آج ہم جو ہیں بڑے آسانی سے کسی سے بھی کہتے ہیں یار ہاں میں یہ چیز کل دے دوں گا، میرا وعدہ، لیکن جب کل ہوتی ہے تو ہم لوگ اس چیز کو ایسے بھلا دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ تو ہم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ وعدے کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مثالوں میں جو میں نے دونوں واقعات آپ کو بتائے ہیں، جو جنگ بدر والا جو 2 صحابی رسول کا واقعہ تھا جس کے اوپر آپ نے فرمایا ان کو جنگ میدان سے بھیج دیا تھا، اور دوسرا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں انتظار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعدے کے برخلاف نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج ہمارے جیسا کوئی انسان اگر ہوتا تو وہ شاید اس کے گھر چلا جاتا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا، لیکن یہ انتہا ہے ایفاء عہد کی، یعنی وعدہ پورا کرنے کی، کہ 3 دن تک آپ نے وہی انتظار کیا جہاں پہ اس شخص نے آپ کو کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کو سیکھیں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سب سے پہلے چھوٹی سنتوں سے شروع کریں جو آسان سنتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو چل رہی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ ابھی یہ ایک ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ میں نے شروع کی ہے، تو آپ لوگ اس پلے لسٹ کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو ہے پروفٹ لائف کی جو پلے لسٹ ہے اس کو ضرور دیکھا کریں۔ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیوز آتی ہیں، یا ڈیلی ایک ویڈیو اس پہ آتی ہے اور ایک وظائف پہ ہوتی ہے، تو کائنڈلی اس کو ضرور سنا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں،
ٹھیک ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بھی آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پہنتے کیا تھے، بال کیسے بناتے تھے، عطر کیسے لگاتے تھے، خوشبو کون سی پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کون سے تھے. ایک ایک چیز ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. لیکن آپ لوگوں کا سے بھی ایک ہے کہ آپ لوگ جو ہیں شیئر ضرور کیا کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. جس طرح آپ کو فائدہ پہنچے اس طرح لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. تو اور ہمیں بھی جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.